ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بابقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی عمدہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، بابرکت، باعظمت، سراپا رحمت بارگاہ الہ ثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، ہماری جماعت کے ذمہ دار اور باوقار عالم دین حضرت العلامہ مولانا شاہ حسن رضا خان قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور برادر طریقت مناظر اہل سنت مولانا صغیر احمد صاحب رضوی کے خطابات اور ان سے پہلے دیگر علماء اکرام کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ بلا شبہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ناگپور کی تاریخ میں ذکر کیا جائے گا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں کہ ایک نواسے نے اپنے نانا کی صحیح جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ یہ جلسہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ودربھ کی سرزمین پر تاج الدین بابا نے مجتبیٰ شریف کو چن لیا ہے۔ تاریخ اسلام کی وہ بے مثل و بے مثال ذات، عالم اسلام جس کی روحانیت جس کے تصرفات کے حضور میں زانوِ عدد طے کر کے
ان کی قطبیت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ذات ہے حضور سرکار تاج الدین بابا کی ذات. عالی جناب مفتی مجتبی شریف قادری رضوی نے ایئرپورٹ پر آ کر اس فقیر حقیر کو آج کے جلسے کا عنوان دیا تھا کہ مجھے تاج الدین بابا کے اوپر خطاب کرنا. آج پورا مجمع کاسے گدائی لے کر تاج الدین بابا کے حضور میں عرض کر رہا ہے. ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ رہا ہے. اور کیا مانگ رہا ہے؟ زبان حال سے پورا مجمع کہہ رہا ہے کہ جرأت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے. جرأت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے اور شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے. یہاں اہل سنت والجماعت کی مانگ ہے. اور خدا کی قسم ہند سے لے کر حرم تک اللہ کے حضور میں ہمارا یہی سوال رہتا ہے. اور اسی سوال کی بنیاد پر ہند میں بھی ہم پہچانے جاتے ہیں اور حرم میں بھی پہچانے جاتے ہیں. جرأت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے. شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے. اور بعد میں دے مجھے سب عظمت دولت یا رب. پہلے مجھ کو در سرکار مدینہ دے دے. در خواجہ پہ پہنچا دے. در تاج الورا دے دے. در خواجہ پہ پہنچا دے. در تاج الورا دے دے. شہ غوث الورا کی دہلیز تک یہ سلسلہ دے. لرز جاتے ہیں کفر و شرک بدعت نام سے جس کے. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ لرز جاتے ہیں کفر و شرک نام سے جس کے. اسی کے نام پر مٹنے کا مجھ کو حوصلہ دے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرکار تاج الدین بابا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد کیا گیا. ناگپور کی سرزمین تیری عظمت کو سلام ہو کہ تو نے تاج الدین بابا کے قدموں کو بوسہ دیا. ناگپور کے پاگل خانہ سے لے کر تاج آباد کی تربت تک تاج الدین بابا اپنی مثال آپ ہیں.
زمانے میں کہیں سے محروم ہو سکتا ہے انسان، مگر اللہ کی قسم کچھ عظیم بارگاہیں ایسی ہیں کہ جن بارگاہوں میں جھولی پھیلا کر حاضر ہونے والا حاضر ہوتا ہے تو اس کے سوال سے پہلے اس کی داد رسی ہو جایا کرتی ہے۔ تاج الدین بابا جس کی زندگی کا لمحہ 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 ناگپور کی سرزمین پر اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ ارے اللہ کی قسم، وہ ذات برٹش گورنمنٹ کی ملازمت کی، اور جہاں برٹش گورنمنٹ کی فوج کے ہتھیار رکھے جاتے تھے وہاں پر مقرر کر دیا گیا حفاظت کے لیے۔ رات کے 2 بجے 3 بجے تاج الدین بابا حفاظت کے لیے وہاں پر قیام فرما ہے۔ فوج کا اعلی حاکم اس جانب سے گزرا تو دیکھا کہ تاج الدین ایک فوجی لباس میں وہاں پر قیام فرما ہے، کلام کیا، کچھ معلومات کی اور آگے بڑھ گیا۔ ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ مسجد کے صحن میں ایک فوجی کھڑا ہوا نماز ادا کر رہا ہے۔ مسجد کے صحن میں جا کر دیکھا چہرہ تو جو ہتھیاروں کے ذخیرے کے اوپر مقرر کیا گیا فوجی تھا وہی مسجد میں بھی نماز پڑھ رہا۔ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے؟ واپس اس مقام کے اوپر پہنچا جہاں ہتھیار تھے، پھر دیکھا نوجوان تاج الدین کو تو یہاں بھی تاج الدین، پھر مسجد میں گیا تو وہاں بھی تاج الدین، پھر ہتھیاروں کے ذخیرے پر آیا تو وہاں بھی تاج الدین، پھر مسجد میں گیا تو وہاں بھی تاج الدین، پھر ہتھیاروں کے ذخیرے پہ آیا وہاں بھی تاج الدین۔ صبح کو اپنے آفیسران سے کہا تو تاج الدین کو بلا لیا، کہا کہ تاج الدین جہاں ہتھیار رکھے تھے وہاں بھی تو تھا اور مسجد کے صحن میں بھی تو نماز پڑھ رہا تھا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو وردی اتار کر تاج الدین نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کریں گے، مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء، حضور جمال ملت۔ ناگپور کے پاگل خانے میں چلے گئے تاج الدین بابا، بولے اب ہم پاگل خانے میں جائیں گے، اب ہم پاگل خانے میں جائیں گے۔ یقین ماننا 4 سال تک یہ ذات ناگپور کانٹی اور اطراف کے لوگوں کی نگراں رہی۔
اور جنگلات اور پہاڑوں کے اوپر تاج الدین بابا موجود ہے، جہاں خوونخوار جانور تھے، جہاں خونخوار کیڑے مکوڑے تھے۔ 4 سال زندگی کے گزارے، ذرا سوچو کہاں کھایا ہوگا اور کہاں پیا ہوگا تاج الدین بابا۔ زندگی کے 4 دن گھر سے باہر رہنے کے بعد کن تکالیف کا سامنا آج کے دور میں کرنا پڑتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس دور میں تاج الدین بابا نے بیابان اور خونخوار جنگلات کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کے 4 سال گزارے ہوں گے، اور کیا کھایا ہوگا اور کیا پیا ہوگا، کہاں سوئے ہوں گے، کہاں لیٹے ہوں گے۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یہ 4 سال اعلیٰ تاج الدین بابا نے کیا کھایا اور کیا پیا، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ قسمیں کھا کھا کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا یہ تاج الدین بابا وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے کھانے کے محتاج یا منتظر ہو۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ نواب حیدرآباد کی بیگم آئی شاندار لوازمات کے ساتھ، طرح طرح کے کھانے بنا کے لائی، اور خیال کیا کہ آج تاج الدین وہ کھائیں گے جس کا تصور بھی تاج الدین نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ جب کھانا لے کر سامنے آئی تو تاج الدین بابا نے ارشاد فرمایا، تاج الدین کے لیے یہ کھانا بیکار ہے، تو سوچتی ہے آج تاج الدین وہ کھائے گا کہ جس کا تاج الدین نے تصور نہیں کیا۔ تاج الدین وہ ہے جس کو اس کا خدا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ لے جا اپنا کھانا۔ حیدرآباد کے نواب آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ بھوپال کے نواب آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ جے پور کا راجہ قاصد بھیج رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے۔ بمبئی کے رؤسا آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ اجمیر سے صوفیاء آ رہے ہیں، اولیاء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ ذات ہے کہ ان کے مناقب ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ناگپور کی سرزمین کے اوپر راجہ کی حیثیت سے تاج الدین بابا کے ظاہری حیات کے دور میں راجہ رگھو راؤ حکومت کیا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے تاج الدین بابا کی روحانیت کو، اب آپ دیکھیے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تاج الدین بابا کے قدموں میں آتے رہتے ہیں، مگر اس وقت میں تاج الدین بابا کے یہ مناقب بیان کر کے تاج الدین بابا سے انشاءاللہ حشر کے میدان میں سب وصول کر لوں گا۔ راجہ رگھو راؤ
नागपुर का राजा है, और राजा रघु राव की बहू जो हामिला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, दर्द जहर उठा, दाई आ गई, वेद आ गए, हकीम आ गए, अंग्रेज डॉक्टर आ गए, एक तांता लग गया। दाई ने देखने के बाद, टटोलने के बाद कहा अभी वक्त है। छोटी रानी तड़प रही है दर्द में, तरह तरह की दवाएं दी जा रही हैं, बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही, पूरा दरबार परेशान है। मंदिरों के पुजारी माबूदाने बातिला के सामने सर पटक पटक के जो है दुआ कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा। कुछ देर के बाद अतिब्बा ने, हकीमों ने, वैदों ने, दाइयों ने, डॉक्टरों ने देखने के बाद डिक्लेयर कर दिया, सबने देखा और देखने के बाद ऐलान कर दिया कि छोटी रानी के पेट में बच्चा मर चुका है। रानी की नफ्स कह रही है, खामोश शिकम कह रहा है कि धड़कन नहीं है, बच्चा मर चुका। हर आंख में आंसू था, हर आंख रो रही थी। मेरे दोस्तों, उस वक्त राजा रघु राव का ड्राइवर, अरे राजा को ड्राइवर रखने की जरूरत पड़ा करती है, राजा को ड्राइवर रखने की जरूरत पड़ती है। मौलाना मुश्तबा शरीफ, कसम खुदा की, मेरे ताजुद्दीन बाबा जब बग्गी के ऊपर बैठा करते थे तो घोड़ों की लगाम संभालने के लिए कोई नहीं होता था, जहां चाहते थे घोड़े लेकर चले जाते। अरे अल्लाह की कसम, जो उम्मत मुस्तफा का ड्राइवर बनकर आया हो, उसका ड्राइवर कौन बनेगा? और यकीन मानना, उन घोड़ों के ऊपर ताजुद्दीन बाबा का तसर्रुफ ऐसा जाहिर होता था कि जब नमाज का वक्त हुआ करता था तो घोड़े ले जाकर मस्जिद के सामने रोक दिया करते थे बग्गी को। और ताजुद्दीन के तसर्रुफात देखने के बाद ताजुद्दीन को माबूद मानने वाले समझ लें कि ताजुद्दीन के सजदों ने बता दिया कि माबूद वही है जो मोहम्मद का माबूद। राजा के ड्राइवर ने कहा, महाराज सब ये कह रहे हैं कि बच्चा पेट में मर गया, उसको काट के निकालना पड़ेगा। राजा की बेगम ने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जच्चा मर जाए, मगर पेट के बच्चे को कटने नहीं दूंगी, पेट को काटने नहीं दूंगी। राजा परेशान, कहा महाराज
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ کہوں۔ اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے راجہ رگھوراج نے کہا تھا کہ ہاں کہو۔ کہا پاگل خانے کے اندر ناگپور کی سرزمین کے اوپر قطبیت کے فرائض انجام دینے والا، اپنی روحانیت سے پورے علاقے کو سیراب کرنے والا ایک اللہ کا بندہ وقت گزار رہا ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے چلیں تو آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ مرتا کیا نہیں کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا، سمجھے؟ جب ڈائریکٹ خدا سے مانگنے والوں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو خواجہ غریب نواز کے در پر پہنچ جائے۔ راجہ رگھو راؤ نے کہا کہ چلو، ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور گاڑی لے کر سیدھا پاگل خانے میں آیا اور راجہ کو گاڑی میں چھوڑ کر کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا اور جا کر تاج الدین بابا جو پاگل خانے میں اپنا وقت گزار رہے تھے ان کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا حضور ناگپور کے راجہ رگھو راؤ کچھ عرض کرنے کے لیے آئے۔ تاج الدین بابا نے کہا کہ فقیر کے پاس راجہ کا کیا کام؟ بات یاد آ گئی ہے تو رامپور کے نواب جب اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ وہ نواب ہیں، میں فقیر ہوں، اگر وہ میرے گھر پر آنا چاہتے ہیں تو میرے گھر پر ان کی شایان شان بٹھالنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آ کر میں ملاقات کر لوں تو میرا ان سے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہوا کرتے ہیں، خدا کی قسم صراط مستقیم پر ہے، مجھے لائٹ سے زیادہ نور ان کے قدموں کے نشان دکھا تاج الدین بابا نے فرمایا اور پھر خاموش ہو گئے۔ 3 بار عرض کیا ڈرائیور نے، اس کے بعد باہر گیا اور باہر جا کے راجہ سے کہا کہ آئیے، خیال رہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، حکیم کہہ رہے ہیں، وید کہہ رہے ہیں، دائی کہہ رہی ہے کہ بچہ پیٹ میں مر چکا ہے، بچہ پیٹ میں مر چکا ہے۔ اور تاج الدین کے قدموں کو آ کر راجہ رگھو راؤ نے پکڑ لیا اور پورا حال بیان کیا۔ تاج الدین نے اپنے سر پر کھجلایا، آنکھوں کو بند کیا اور مسکرا کر کہا کہ جاؤ جی جاؤ، خوشیاں مناؤ، لڑکا پیدا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء۔ لڑکا پیدا ہی نہیں ہو گیا ہے کہ بلکہ تاج الدین کے تصرف سے اللہ نے اسے زندہ بھی کر دیا۔ میرے دوستو یہ شان ہے تاج الدین بابا کی۔ اب دیکھیے مولانا عمران برکاتی آئے، انہوں نے مجھے سگنل دیا، ان کے سگنل کو قبول کر لوں یا آپ کی بات کو قبول کر لوں؟ سگنل قبول مت کرنا، سگنل قبول مت کرنا۔ ارے بھائی اگر سگنل قبول ان کا نہیں کریں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، ان کے سامنے بھی وقت کی قید ہے۔ آج تو آپ کو ہی سننا ہے، ماشاءاللہ آپ کو ہی سننا ہے۔ اچھا میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آخری بات کہتا ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا وہ ذات تھی تاج الدین بابا کی ذات. اللہ والوں سے لڑا نہیں جاتا. جو لوگ اللہ والوں سے اختلاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. وہ تاج الدین بابا کی بارگاہ ہو یا غریب نواز کی بارگاہ, وہ نظام پاک کی بارگاہ ہو یا صابر کلیری کی بارگاہ, وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہو یا مفتی اعظم کی بارگاہ, اور کہہ دوں کہ وہ مفتی غلام محمد کی بارگاہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار تاج الاولیاء, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان امدت المحققین, حضور جمال ملت. اب دیکھیے ایک بزرگ تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطائے رسول. یقین ماننا وہ بات دوسری ہے کہ غریب نواز کسی سے اپنے مزار کی خدمت لے کر ان کی روٹیاں سکھوا رہے ہیں. وہ بات دوسری ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں کوئی جاروب کشی کر رہا ہے, مگر سچائی یہی ہے کہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر اگر کسی مسلک کے لوگ چل رہے ہیں تو وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں. مزار کے نام پر روٹیاں سیکنا اور ہے, دین کی تبلیغ کر کے ایمان کا بچانا اور ہے. ہم غریب نواز کے دین و مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں. میرے دوستوں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام تاج الدین بابا کے مزار کی کمیٹی کے لوگ کہ جنہوں نے آج تاج الدین بابا کے مزار کی حج کے اندر ہم جیسوں کو بولنے کا موقع. ہمارے لیے بولنا اور ان کے لیے یہ انتظام کروانا نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اب سن لو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا کشی کرنے والے اور وہاں اعتکاف میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ایک بزرگ جو غریب نواز سے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا, بڑی روحانیت تھی ان کے اندر. لوگ ان کی ولایت اور ان کی روحانیت, ان کے تصرفات کے قائل تھے. جوک در جوک لوگ اجمیر مقدس حاضر ہوتے تھے اور سلسلہ چشتیہ میں ان کے توسل سے غریب نواز کے دامن کو پکڑتے تھے. ایک مرید ناگپور کا تھا, ان بزرگ کا نام تھا محبت شاہ. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ محبت شاہ. میرے دوستوں بزرگوں کا نام لیا کرو, بزرگوں کا نام بھی تعویذ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے تکسیر جنہ میں بیچوں بیچ اپنے پیر کا نام آل رسول لکھا ہے.
تو محبت شاہ کا ایک مرید تھا ناگپور کے اندر. اس نے کہا حضور میرے پیر ہیں آپ ناگپور تشریف لائیں. تو اچھا آؤں گا. اصرار بسیار کیا تو ناگپور محبت شاہ آئے اور مرید کے قیام کیا. لوگوں کا تانتا لگ گیا ملنے کے لیے. ایک صاحب گئے کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو, یہ تاج الدین کی سرزمین ہے, یہاں تاج الدین کا حکم چلتا ہے. آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو حضرت تاج الدین بابا سے ملاقات کر لیں. ہائے ہائے ملاقات کراتا ہوں تمہیں. آپ تاج الدین بابا سے ملاقات کر لیں. کہا دیکھو بھائی اس واقعے کو سنا کر کئی کو میں جواب دے رہا ہوں, کئی کو جواب دے رہا ہوں. ہاں اللہ اکبر محبت شاہ سے کہا کہ حضور یہ تاج الدین بابا کی سرزمین ہے, یہاں ان کا حکم چلتا ہے, ان کی قطبیت ہے, آپ ان سے چل کر ملاقات کر لیں. تو محبت شاہ نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں ڈائریکٹ غریب نواز کے دامن سے جڑا ہوا ہوں اور غریب نواز کی بارگاہ سے فیض یاب ہوں. میں نے وہاں چلہ کشی کیا, میں نے وہاں اعتکاف کیا ہے. غریب نواز میرے اوپر کرم فرماتے ہیں, ان کے فیض کا دریا جاری ہے. کہا حضور سب ٹھیک ہے مگر چلے چلتے تو اچھا تھا. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی تاج الدین کے پاس جانے کی. اب رات کو محبوب شاہ سوئے. اب جب سوئے تو محبوب شاہ نے خود کو اجمیر مقدس میں عالم رویا میں پایا اور بڑا ایوان اور اس میں ایک بہت شاندار روحانی تخت سجا ہوا ہے اور بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے اور ایک بزرگ تخت کے اوپر بڑی شان بے نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور نور چھلک رہا ہے ان کے چہرے. ہاں کیسا نور, ایسا نور جیسا ناگپور والوں نے مفتی اعظم کے چہرے پر دیکھا تھا. میرا پیر وہ پیر تھا جو مسلک کا محتاج نہیں, اگر چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا تو دیکھنے والے کہہ دیتے کہ یہ کسی مسلک کا وارث ہو جانا چاہیے. زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جو حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. زندگی کا لمحہ لمحہ جس ذات نے دین مصطفیٰ کے فروغ اور بقا کے لیے گزار دیا وہ ذات ہے مفتی اعظم کی. تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ تاج الدین بابا کے چہرے اقدس پر کیسا نور ہوگا, کیونکہ ہم نے وہ نور دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تخت کے اوپر جلوہ بار, منبر کے اوپر جلوہ بار. ان بزرگ کے چہرے انور سے نور کی شعائیں برس رہی ہیں. یہ محبت شاہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لائے. ارے اب تو لگاؤ کہ ہند کے راجا, ہند کے راجا, ہند کے راجا
غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام. سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری تشریف لائے اور جیسے ہی غریب نواز تشریف لائے جتنے بزرگ تھے سب ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے. محبت شاہ نے تاج الاولیاء سے ملاقات کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا. غریب نواز نے محبت شاہ کو اپنے پاس بلایا. ادھر آ ادھر آ ادھر آ. محبت شاہ آ گیا ہے سرکار حکم. تو غریب نواز نے ایک چمکتا ہوا روشن تاج نکالا اور جو بزرگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سر کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا ناگپور کا تاج الدین ہے. یہ ناگپور کا میرا تاج الدین ہے. میں اس کا ہوں اور یہ میرا ہے. جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ اس کا نہیں. محبت شاہ ایک دم گھبرا کے اٹھ گئے خواب میں اور میزبان کو آواز دی, اپنے مرید کو آواز دی. مرید آیا, سرکار کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہا جلدی چل جلدی چل. کہا کہاں؟ ارے تاج الدین سرکار میں چل, تاج الدین سرکار میں چل, جلدی چل. کہا حضور صبح چلیں گے؟ ارے نہیں ابھی چل. کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہا میری ولایت سلب ہو گئی, میری روحانیت سلب ہو گئی, اب تک کی زندگی کی کمائی سلب ہو گئی, میں ایک چلتی پھرتی لاش رہ گیا, میرے پاس کچھ نہ بچا, میں لٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد. چل تاج الدین کی بارگاہ میں. اسی وقت سواری کا انتظام کیا گیا اور بھاگتے دوڑتے محبوب شاہ تاج الدین بابا کی بارگاہ میں آئے. تاج الدین بابا, اللہ اکبر اللہ اکبر, راجہ رگھو راؤ کے محل میں اپنی مقدس خانقاہ کے اندر موجود تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے. میرا تاج الدین معبود نہیں ہے. میرے تاج الدین کو معبود سمجھنے والوں, معبود وہی ہے جس کی معبودیت کا اعلان 1400 سال پہلے محمد نے کیا. سلام پھیرا تاج الدین بابا نے اور جیسے ہی محبت شاہ کی نظر تاج الدین کے اوپر پڑی تو غریب نواز نے جو تاج الدین کے سر پر تاج رکھا تھا وہ تاج پہنے ہوئے تاج الدین نظر آ رہے تھے. تاج الدین بابا نے محبت شاہ سے مخاطب ہو کر کہا, آؤ محبت شاہ آؤ, ہمارے یہاں شک شبہ اور بغض لے کر نہیں آیا جاتا, صاف دل لے کر جو آیا کرتا ہے وہی بزرگوں کی امانت کو باقی رکھ پاتا ہے. اور یہ کہہ کر محبت شاہ کے سینے پر جب ہاتھ رکھا تو ولایت واپس آ گئی تھی. یہ سرکار تاج الدین بابا ہے.
اور یہ وہ بارگاہ ہے قسم خدا کی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام پاک کے لیے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کی جا ہے نظام پاک کی تربت. اور میں کہتا ہوں کہ ناگپور کی سرزمین پر خدا کی قسم تاج الدین بابا کی تربت دعا کی قبولیت کی جا ہے. اور تاج الدین نے مجتبی شریف کو چن لیا ہے. نعرہ